بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق الله العظيم. ان کی کہاوت اس طرح ہے جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوجھتا. بہرے گونگے اندھے تو پھر آنے والے نہیں. معزز حاضرین، میں آپ تمامی حضرات کو رمضان مبارک کی مبارک ساعتوں کی مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ اپنے معزز مہمان رحمتوں اور برکتوں سے معمور مہینہ عطا فرمایا اور آج ہم 5ویں روزے میں چل رہے ہیں. اللہ کا احسان ہے، بڑے ہی اطمینان کے ساتھ ہمارے روزے، ہماری نمازیں اور تراویح ادا ہو رہی ہیں. خدا کرے کہ آخر دن تک بھی اسی سلامتی اور امن کے ساتھ یہ مبارک مہمان ہم میں رہے اور اس مبارک مہینے کی سعادتوں سے برکتوں سے ہم مالا مال ہوں. آپ حضرات نے گزشتہ مجلس میں منافقین کے حالات سماعت فرمائے اور منافقین ہی کا بیان چل رہا ہے. چونکہ الف لام میم سے سلسلہ وار درس ہو رہا ہے تو اسی کو میں لے کر چل رہا ہوں. گزشتہ مجلس میں آپ نے سنا کہ منافقین کی مثال اس طرح دی گئی کہ آگ روشن ہوئی، آگ جلایا اور اس سے روشنی ہوئی. اس روشنی میں انہوں نے سمجھا کہ ہمیں اجالا مل گیا ہے، ہدایت مل گئی ہے، اور اسی روشنی کو وہ سمجھے کہ یہی سب کچھ ہے. اور ان کو کچھ دیر تک آزو بازو کی چیزیں نظر آنے لگی. مثال دے رہا ہے قرآن اس کی. اس کے بعد اچانک بارش آ گئی، زوردار مہ برس گیا. تو کیا ہوا؟ آگ بجھ گئی. تو آگ کا بجھ جانے سے کیا ختم ہو گئی؟ روشنی ختم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال دے کر فرماتا ہے کہ آگ کو روشن کر کے
جیسا روشنی کا آ جانا سمجھنا حماقت ہے کہ اس روشنی میں، آگ کی روشنی میں دوام نہیں ہے، اس کے اندر یہ قیام نہیں ہے، ہمیشہ نہیں رہتی، یہ ہوا سے بڑھ بھی سکتی ہے اور ہوا سے بکھر بھی سکتی ہے، پانی برس جائے تو یہ بجھ بھی جائے گی۔ تو انہوں نے اب آگ روشن کر کے روشنی حاصل کر لیا سمجھے، اس کی مثال دے کر فرمایا ان کا خیال خام ہے اور ان کی روشنی جو ہے ماند پڑ گئی، اور یہ اسی طریقے سے گمراہی میں چلے گئے، جیسے آگ روشن ہونے کے بعد جب بجھ جاتی ہے تو روشنی ختم ہو جاتی ہے، ایسے ہی کلمہ لانے کے بعد، پڑھنے کے بعد تھوڑی روشنی ان کے اندر آئی، ان کے نفاق کی بارش ایسی پڑی کہ وہ روشنی ان کی مان گئی۔ یہ مثال ہے، کن لوگوں کی مثال ہے؟ یہ منافقین کی، منافقین کی باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ اور آگے فرمایا گیا کہ جب روشنی ختم ہو جاتی ہے تو آنکھوں کی بینائی ماند پڑ جاتی ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو ایسے ہی ان کی جلائی ہوئی آگ کی روشنی ماند پڑ گئی، وہ بجھ بھی گئی، اور ان کی آنکھوں کی روشنی اور بینائی ختم ہو گئی۔ انہیں ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، انہیں پتہ نہیں چل رہا ہے۔ پھر آج آگے ایک اور مثال دی، سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون، فرمایا گیا بہرے، گونگے اور بہرے اندھے، اور بہرے گونگے اور اندھے، ان کی مثالیں، یہ تین مثالیں دی، منافقین کی تین مثالیں دی۔ کیا ہے؟ پہلا یہ بہرے ہیں، دوسرا گونگے ہیں، تیسرا اندھے ہیں، ان کو نہ سنائی دیتا نہ دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی یہ بول سکتے، یہ تینوں چیزیں ان سے چھین لی گئی۔ ہدایت کے لیے تین ذرائع کا ہونا ضروری ہے، ہدایت کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، راستے پر پہنچنے کے لیے، راستے کے ساتھ منزل پر پہنچنے کے لیے اور راستہ پانے کے لیے تین چیزوں کا ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ پہلی چیز کیا چاہیے؟ کہ وہ سننے والے ہوں، کہ کوئی بات اگر کہی جائے تو انہیں سنائے، ایسے ہدایت کی کوئی بات ہو رہی ہے تو ان کو کیا ہونا چاہیے؟ سنائی دینا چاہیے۔ تو وہ بہرے ہیں، ان کو ہدایت کی بات سنائی نہیں دیتی ہے۔ سمن بکمن کہا جی، یہ گونگے، یعنی راستہ اگر پوچھنا ہے، راستے پر چلنا ہے تو کسی سے راستہ پوچھنا پڑے گا، یہ راستہ کہاں جاتا ہے، یہ روڈ کدھر جاتا ہے، اب اس کو پوچھنے کے لیے کیا چاہیے؟ زبان چاہیے، تو ان کی زبان بھی نہیں ہے، تو کیا ہو گئے؟ گونگے ہو گئے۔ اور پھر تیسری چیز کیا ہے؟ امیون، راستہ دکھنا چاہیے، اگر راستہ نہیں دکھتا ہے تو آدمی اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا، تو انہیں راستہ نظر اس لیے نہیں آ رہا ہے، کیا ہو گئے ہیں؟ اندھے۔ تو منزل پر پہنچنے کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلا، سننے کی کیپیسٹی ہونا چاہیے، بولنے کی طاقت ہونا چاہیے، اور دیکھنے کی طاقت ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان منافقین سے ہم نے تینوں چیزیں نکال دی۔ یہ اپنے طور پر کیا ہے؟ بہرے بھی ہیں، یہ اپنے طور پر کیا ہے؟ گونگے بھی ہیں، اور یہ اپنے طور پر کیا ہے؟ اندھے بھی ہیں۔ یہ تینوں چیزیں ہم نے ان سے نکال دی ہیں۔ ان تینوں چیزوں کے نکل جانے کی وجہ سے ان کا حال کیا ہے؟ یہ پلٹ کر پھر سے آنے والے نہیں۔ چانس ہے، پوائنٹ نوٹ کیجیے، چانس ہے کسی کافر کے ایمان لانے کی، سرے سے وہ کافر ہے، خاندانی طور پر وہ کافر ہے، یہ چانس ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے اور وہ کیا لائے؟ ایمان لائے۔ کافر کے ایمان لانے کی چانس ہے، مگر منافق کے پلٹنے کی چانس نہیں۔ منافق دوبارہ اپنی منزل پر آئے گا، چانس نہیں۔ پوری تاریخ اٹھا لیجیے، پوری تاریخ اٹھا لیجیے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہرہ سے لے کر آج تک کی پوری تاریخ اٹھا لیجیے، ایک بھی منافق دوبارہ پلٹ کر کے ایمان کی طرف نہیں آئے۔ بہت سے کافر ایمان لا لیے، بہت سے مشرک ایمان لا لیے، بلکہ آج بھی بہت سے مشرک ایمان لا لیتے ہیں۔ اور آپ اتنی محنتیں اہل سنت و جماعت کی جانب سے ہو رہی ہے، صوفیاء کی محنتیں ہیں، علماء کی محنتیں ہیں، دعوتی محنتیں ہیں، سب محنتیں ہو رہی ہیں، مگر ادھر جو چلا گیا ہے اس کا پلٹ کر آنے کا انداز ہی معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اب ہماری ساری محنتیں جو ہیں ادھر والوں کو ادھر لانے کی نہیں ہے، ہماری ساری محنتیں ادھر والوں کو سنبھال کے رکھنے کی، ہماری اولاد کو سنبھال کے رکھنے کی ہیں، ہمارے آنے والے بچوں کو سنبھال کے رکھنے کے لیے ہماری محنتیں ہیں۔ اولیاء اللہ کی جو محنتیں ہیں، اولیاء اللہ کا جو راستہ ہے وہ سب حفاظت کرنے والی چیز ہے، تو ان کو پلٹا کے لانے کی بات نہیں ہے۔ یہ بھی ادھر سے ادھر پلٹ کر آنا نہیں چاہتا ہے، کیوں؟ اس کے لیے ہدایت کے جو راستے ہیں، ذرائع، وہ بند ہو گئے۔ ہدایت کے جو ذرائع ہیں وہ بند ہو گئے۔ ذریعہ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ کیا ہے بولیے؟ دیکھنا، سننا، بولنا، یہ ہدایت پانے کے ذریعے ہیں۔ یہ جب تینوں ذریعے ختم کر دیے گئے تب ان کے پاس نہ ان کے کانوں میں ہدایت کی بات داخل ہوگی، نہ ان کی زبانوں سے حق بات نکلے گی، نہ ان کے سمجھے، نہ ان کے آنکھوں سے حق بات نظر آئے۔ وہ جو کچھ کریں گے وہ اپنے ہی لوگوں کو دیکھیں گے، وہ اپنے ہی لوگوں کو دیکھیں گے۔ بعض ایسے بھی لوگ ہیں ان کے پاس بھی پیری مریدی بھی چلتی ہے، ان کے پاس بھی جو ہے سلسلہ بتاتے ہیں، سلسلے بتاتے ہیں ان کے پاس، مگر ان کے پاس سلسلے میں کبھی غوث کا نام نہیں آتا ہے، ان کے سلسلے میں کبھی غریب نواز کا نام نہیں آتا ہے۔ مشکل سے نقش بندی اپنے آپ کو بتاتے ہیں، یہ مشکل کی بات ہے، مشکل سے نقش بندی بتاتے ہیں، مگر نقش بندی ہونے کے باوجود حضرت خواجہ شیخ بہاؤالدین نقش بندی کا ذکر نہیں کرتے، یہ نوٹ کر کے دیکھیے آپ۔ تو ہمارے سلسلے، چاہے وہ رضوی سلسلہ ہو، چاہے وہ اشرفی سلسلہ ہو، چاہے وہ عامری سلسلہ ہو، چاہے وہ حبیبی سلسلہ ہو، چاہے وہ ابوالعلائی سلسلہ ہو، چاہے وہ نوری سلسلہ ہو، جو بھی سلسلے ہمارے ہیں، ہر سلسلے والا لے جا کر نہیں تو خواجہ سے ملا دیتا ہے، نہیں تو غوث سے ملا دیتا ہے۔ یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ اور ان کے پاس سلاسل بتاتے ہیں تو ان کے ارواح ثلاثہ ہیں، ان کے ارواح ثلاثہ ہیں۔ ایک صاحب کا نام رشید احمد ہے، ایک صاحب کا نام اسماعیل صاحب ہے، ایک صاحب کا نام جو ہے تھانہ بھون کے اشرف صاحب ہیں۔ ان کو یہ ارواح ثلاثہ ہیں۔ یہ بزرگ بھی بتاتے ہیں تو انہی لوگوں کو بتاتے، ہم بزرگ بتاتے عامر کلیمی کی نسبت سے غوث سے ہی ملتے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے غوث پاک سے ہی ملتے ہیں جی۔ اور سرکار کلام محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے ہم کس سے ملتے ہیں؟ غوث پاک ہی سے ملتے ہیں، خواجہ غریب نواز سے ملتے ہیں۔ یہ ارواح ثلاثہ والا سلسلہ الگ ہے، ارواح ثلاثہ والا سلسلہ الگ ہے، اور غوث و خواجہ کا سلسلہ الگ ہے۔ نہیں سمجھ پا رہی بات آپ؟ اگر وہ لوگ یہ کہیں کہ ہم بھی سلسلے والے، میں آپ کو ایک ذہن دے کے جا رہا ہوں، وہ یہ کہیں کہ ہم بھی سلسلے والے ہیں، ہم بھی پیری مریدی والے ہیں، تو ان سے اتنا پوچھ لیجئے ارواح ثلاثہ والے ہیں یا غوث و خواجہ والے ہیں؟ ان سے کیا پوچھ لیجئے، ارواح ثلاثہ والے ہیں یا غوث و خواجہ والے ہیں؟ ان کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ ایسا بولے تو کیا پوچھیں گے؟ جب اس کی تمیز آپ کو آ جائے گی تب آ کر بولنا کہ سلسلے والے، جب اس کی تمیز آپ کو آ جائے گی تب آ کے بولنا کہ ہم سلسلے والے، ورنہ ہر سلسلہ اپنی جگہ سلسلہ ہے۔ سلسلہ تو آج کپڑوں کی دکان بھی ہے، کپڑوں کی دکان کا بھی سلسلہ ہے،
درود پاک پڑھ لیجیے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیے سم بکمن امیون، کیا کہا؟ بہرے اور گونگے اور اندھے، یہ تین چیز. بہرے دو قسم کے ہیں، بہروں میں بھی دو قسم کے. یہ بالکل سنتا نہیں، ایک ایسا بہرا جس کو بالکل سنائی ہی نہیں دیتا، مشن لگا دیجئے تب بھی وہ سننے والا نہیں، ایسا بہرا. ایک بہرا وہ ہے جو سنتا ہے مگر زور سے بولنا، طاقت سے بولنا اس کو سنانے کے لیے. جب زور سے بولیں گے تب وہ کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے. تو یہ بھی بہرا ہے. وہ بہرا ایک ایسا ہے جس کو بالکل سنائی ہی نہیں دیتا. تو مفسرین فرماتے ہیں اگر یہ زور سے سننے والے ہوتے تو ان کو زور سے ہی سنایا جا سکتا ہے، مگر قرآن نے کیسا بہرا بتا رہا ہے؟ ایسا بہرا جو بالکل سن ہی نہیں سکتا. آدمی زور سے سننے والے کو سنانے لگتا ہے تو سناتے سناتے تنگ آ جاتا ہے. تنگ آ کر کہتے ہیں اس کے پیچھے کیا مغز ماری کرنا ہے، اس کے پیچھے کیا مغز ماری کرنا ہے، سمجھے؟ نکل جاتا ہے. یہ کس کے بارے میں کرتا ہے؟ وہ جو زور سے بولنے پر سنتا ہے. یہ ایک آدمی ایسا جو بالکل سنتا ہی نہیں. میں آ گیا، میں آ کر کچھ سنانے لگا تو یہاں کے احباب نے کہا مولانا ان کے پیچھے کیا پڑے، ان کو بالکل سنائی نہیں دیتا، گالی بھی دے دیجیے ان کو سنائی نہیں دیتا. تو یہاں سمن جو کہا ہے قرآن میں کس کے بارے میں؟ منافقین کے بارے میں. اسلام لا کر پلٹ گئے. یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیے، جو حضور کے دشمن تھے وہ اسلام لے آئے. جیسے حضرت عمر کی بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کہ آپ سرکار کے سخت دشمن تھے مگر بات کیا ہوئے؟ اسلام لائے تو فاروق اعظم کا خطاب پایا. فاروق اعظم کا خطاب پایا آپ نے، اور کتنا بڑا درجہ پایا آپ نے. خود حضور فرماتے مجھ پر نبوت ختم ہے، مجھ پر نبوت ختم ہے. اگر میرے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا تو عمر نبی بنائے جاتے. اتنے سخت مخالف اور اتنے شدید عاشق، اتنے عاشق کہ کیا فرمایا؟ نبوت مجھ پر ختم ہے، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اگر آنے والا ہوتا تو کاش کس کا نمبر لگتا؟ حضرت عمر کا نمبر. کتنا بڑا مقام مل گیا. اور پھر حضرت عمر کو فاروق اعظم کا خطاب دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے لوگ چھپ چھپ کے نماز پڑھتے، گھروں میں نمازیں ادا کرتے. حضرت عمر فاروق کا نمبر 40واں تھا. 39 آدمی چھپ چھپ کے نماز پڑھتے. جب حضرت عمر فاروق اسلام لے آئے تو آپ نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ کیا آپ حق بات لے کر کے تشریف نہیں لائے ہیں؟ کیا اسلام سچا نہیں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اسلام سچ، ہمارا دین برحق، میں برحق نبی، کعبہ ہمارا. حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب دین حق ہے، آپ برحق ہیں، اسلام سچا ہے، کعبہ ہمارا ہے، تو پھر ہم کو چھپ کے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اجازت دے دیں، آپ اجازت دے دیں تو ہم چل کر کے کعبے میں باجماعت نماز ادا کریں گے. سرکار نے اجازت دے دی تو ساتھ میں کتنوں کو لے کر نکلے؟ 39 تو پہلے سے تھے اور آپ 40. اب ساتھ میں گئے تھے حضرت عمر، ایک لے کر کتنوں کو آ رہے ہیں؟ 40 کا عدد کو لے کر آ رہے ہیں. تو کفار خوش ہو گئے، ہاں کام ہو گیا. اتنے لوگوں کو پلٹا کر کے واپس لا رہے ہیں، خوش ہو گئے اور استقبال کرنے کے لیے آئے.
تو آپ نے فرمایا جس عمر کو تم لوگوں نے بھیجا تھا وہ مر گیا، جس عمر کو تم نے بھیجا تھا وہ ختم ہو گیا، اب جو عمر آ رہا ہے وہ عمر جس کو تم نے تلوار دے کر حضور کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، معاذ اللہ، اب وہ عمر آیا ہے، اگر اس عمر سے کوئی مقابلہ کرے گا تو عمر کی تلوار تمہارا گردن نکال کے پھینکے۔ سرکار نے فرمایا کعبے میں آ کر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں تو عمر بن خطاب کو حضور نے فاروق اعظم کا خطاب ادا فرمایا۔ اور بڑے بڑے مشرکین کی مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں، اور آج بھی آپ کو معلوم ہے اس دھوتی والی حکومت میں بھی، اس فرقہ پرست جماعتوں کی موجودگی کے باوجود اسلام کی وہ شان ہے کہ آج بھی اگر ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، ہمارے اتحاد کو دیکھتے ہیں، ہماری عبادتوں کو دیکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، آ کر کہتا مجھے بڑا اسلام بڑا اچھا لگ رہا ہے، تمہارا مل کے نماز پڑھنا بڑا اچھا لگتا ہے، تمہارا بیٹھ کر ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے افطار کرنا بہت اچھا لگتا ہے، میں بہت پسند کرتا ہوں، میں اسلام میں آ جانا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہو جانا چاہتا ہوں، آج بھی ہوتا ہوں۔ اور یہ ملک تو وہ ہے کہ 90 لاکھ کو تو غریب نواز نے اسلام کی دولت سے مالا مال کر، ایک دو کو نہیں، کتنے 90 لاکھ لوگوں کو آپ نے اسلام کی دولت سے مشرف کر دیا۔ یہ ملک وہ ملک ہے، یہ سرزمین وہ سرزمین ہے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو شدید سے شدید، سخت سے سخت کافر کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا ہے اور ہو سکتا ہے، مگر عبداللہ ابن ابی کی اولاد کبھی پلٹ کر اسلام کی طرف نہیں آئی۔ کیوں؟ ان لوگوں نے اسلام کو دیکھا نہیں، اس لیے کفر کر رہے ہیں، اور یہ لوگ اسلام کو میں آئے ہی کس واسطے کہ دراڑ پیدا کرنے کے لیے۔ منافقین اسلام میں آئے ہی کس لیے کہ دراڑ پیدا کریں، نبی سے دور کر دیں۔ ایک پوائنٹ یاد رکھیے، منافقین کا اسلام کے اندر آنا اسلام کو قبول کرنے کے لیے نہیں، اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے، اور اسلام کے اندر داخل ہو کر مسلمانوں کے دلوں میں نبی کی عظمتیں کم کرنے کے لیے، ان کی محبتوں کو کم کرنے کے لیے، تعلیمات اسلامیہ سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے یہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ عبداللہ ابن ابی سے لے کر آج تک جتنے طبقے، جتنے گروپ کام کر رہے ہیں، ان سب کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیجئے گا کہ ان کے ایک آدمی کے دل میں بھی اسلام کی محبت نہیں ہے، رسول کی محبت نہیں ہے۔ تو منافق کون ہے؟ مومن کون ہے؟ کافر کون ہے؟ مومن وہ ہے جو نبی پر دل و جان سے قربان ہوتا ہے، مومن وہ ہے جو نبی پر دل و جان سے قربان ہوتا ہے، اور کافر وہ ہے جو اسلام ابھی لایا نہیں ہے، نبی کو ابھی مانا نہیں ہے۔ جو نبی کو نہیں مانا وہ کیا ہے؟ کافر ہے، اور جو نبی پر قربان ہو جاتا ہے وہ کون ہے؟ مومن ہے، عاشق ہے، اور جو نبی کی گستاخی کرتا ہے وہ کون ہے؟ یہ تین جماعت، یہ تین جماعتیں، اور ان تین جماعتوں کا ذکر کرنے سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ ایمان والوں کا بیان کرنے سے کوئی پابندی آ سکتی ہے؟ ایمان والوں کے تذکرے اگر کیے جائیں تو کوئی پابندی آئے گی؟ منع کرے گا کوئی؟ متولی، سیکریٹری، ممبر، فلاں صاحب، منسٹر صاحب منع کریں گے؟ مومن کا ذکر کرنے سے کوئی منع کرتا ہے؟ اچھا، کافروں کے حالات بیان کرنے سے کوئی منع کرتا ہے؟ جی، کافر لوگ کیا ہیں، کیسے ہیں، بولنے سے کوئی منع نہیں کرتا، مگر جب منافقین کا ذکر کرتے ہیں تو کیوں منع کر دیتے ہیں؟ وہاں مصلحت کیوں؟ وہاں مصلحت کیوں؟ یہ مصلحت اس لیے کہ منافق یہ نہیں چاہتے کہ ان کی کتاب کھلے، ان کی کتاب جب کھل جائے گی تو پھر ان کو منہ لگانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پیش کر کے بتا رہا ہوں۔ رب نے فرمایا تم بولو یا نہ بولو،
تم سنو یا نہ سنو، ہم سب کو جانتے ہیں، ہمارے علم میں سب ہیں، تو قرآن کھولو تو ہم نے منافقین کے بارے میں 13 آیتوں کا نزول کر دیا۔ کتنی آیتوں کا نزول کر دیا؟ 13 آیتوں کا۔ ابھی 2 رکوع ہوئے نہیں ہیں، 13 آیتوں کا ذکر کیا ہے۔ کس کے 2 رکوع کے اندر؟ جی 2 رکوع میں 20 آیتیں ہیں، 2 رکوع میں 20 آیتیں، 20 آیتوں میں سے 13 آیتیں کس کے بارے میں؟ معلوم ہوا جو کھلا ہوا مومن ہے وہ تو کھل کر ہے، جو کھلا ہوا کافر ہے وہ بھی کھلا ہوا ہے، یہ چھپے ہوئے وہ کافر ہیں۔ ان کے اوپر سے پردے ہٹانا یہ بریلویوں کا کام نہیں ہے، یہ سنیوں کا کام نہیں ہے، یہ خدا کی سنت ہے، یہ خدا کی سنت ہے کہ ان کے اوپر سے کیا اٹھا رہے؟ پردے اٹھا رہے، تاکہ بھولے بھالے لوگ ان کو پہچان لیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں۔ تو پہلی بات ان کے بارے میں کیا بیان کیا؟ سم، وہ کون ہے؟ بہرے۔ کیسے بہرے؟ میں نے 2 قسم بتائی بہروں میں، بالکل ہی نہیں سنتے تو ان کو سنانا کیا ہے؟ بیکار ہے۔ تو قرآن بیان کر رہا ہے وہ بالکل سننے والے نہیں، ان کو تم سناؤ مت۔ اس کے بعد فرمایا بکم، جی گونگے۔ گونگے بھی 2 قسم کے، جی گونگے بھی 2 قسم کے ہیں۔ ایک اس میں جس کو ہماری زبان میں توتلا کہتے ہیں، توتلا، بنگلور میں توتلا بولتے ہیں، وہ توتلا ہے۔ صحیح اردو بولنا چاہیے۔ میں بنگلور کا ضرور ہوں مگر مولانا ہونے کے ناطے مجھے علمی لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے کبھی کبھی بنگلوری بھاشا بھی بولنی پڑتی ہے، جی آپ کو سمجھانے کے لیے بنگلور کی بھاشا، ورنہ علمی اعتبار سے جو چیز ہے وہ بیان کرنا چاہیے۔ کون سا فن ہے ان کے اندر؟ توتلا بولتا ہے مگر سمجھ میں نہیں آتا۔ حافظ قرآن توتلا ہے، سمجھے؟ وہ پڑھتا ہے مگر سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ تو بیچارے مجبور ہیں، کیا توتلا بنے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے بول دیتے۔ یہ وہ ہے جو بالکل بول نہیں پاتا۔ اب اس کو آپ کو ایک جوک سمجھ کے سن لیجیے، آپ کو سمجھانے کے لیے مجھے ہر اعتبار سے اتر جانا پڑتا ہے۔ جن کی اردو اچھی ہے وہ سمجھ لیتے ہیں، جن کی اردو روزانہ بگڑی ہوئی ہے ان کو ذرا سمجھانے کے لیے ذرا جوک کا انداز۔ یہ لاستہ تدل جاتا ہے، جی یہ لاستہ تدل جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ راستہ میں آپ پہ ملنے آتا ہوں، میں آپ پہ، کیا آپ پہ؟ آپ سے، تو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اب اس کو بولے آپ فصیح بولو، لکھنؤ کے انداز سے بولو، تو آپ پلٹ کے بولیں گے مولانا وہ بولتا ہی ویسے، مراد اور مطلب سمجھ میں آتا۔ الفاظ کی ادائیگی اگر نہیں ہے تو مطلب سمجھ میں آتا۔ ایک آدمی ایسا گونگا ہے، سمجھے، جسے کچھ بھی بولنا نہیں آتا۔ اور یاد رکھیے جو گونگا ہوتا ہے وہی بہرا ہوتا ہے، اور جو بہرا ہوتا ہے وہی گونگا ہوتا ہے۔ بہرے کو جو کیا کریں گے؟ بہرا ہے تو یوں اشارے سے سمجھے گا، بہرا ہے تو سمجھ لے گا۔ گونگا بول نہیں سکتا، اشارے سمجھتا ہے مگر بول نہیں سکتا ہے۔ تو یا قرآن کیا بول رہا ہے؟ وہ ایسے گونگے ہیں جو بالکل بات کر نہیں سکتے، وہ ایسے گونگے ہیں جو بالکل بات نہیں کر سکتے ہیں، تو انہیں بات کرنا نہیں آتا ہے، ایسا بنا دیا ہم نے ان کو گونگا۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ اندھا۔ اندھے میں بھی 3 قسم کے۔ درس قرآن میں بیٹھیں گے تو کتنی باتیں ہمارے علماء نے علم کے وہ دریا بہائے ہیں ہمارے علماء کے پاس،
ہمارے مفسرین نے جو تفسیر کی ہے اس کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر سمجھا دیا جائے تو اس زمانے کا بہت بڑا دین کا کام، اسی کام کے لیے مجھے بٹھایا گیا ہے اور آپ لوگوں کی محبتیں حاصل کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ ایک آدمی اندھا ہے، اندھے میں ایک وہ اندھا ہے جو مادرزاد ہے۔ کیا ہے؟ مادرزاد اندھا، پیدائشی اندھا ہے جس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ یہ ایک اندھا وہ ہے جو بعد میں ہو گیا، آنکھ کو کچھ بیماری لاحق ہوئی ہو گیا، پہلے پیدا ہوا تو کیا کرتا تھا؟ دیکھتا تھا، بعد کسی وجہ سے کیا ہو گیا؟ اندھا ہو گیا۔ یہ ایک ہے آنکھ تو رکھتا ہے مگر ایک کو دو دیکھتا ہے، ایک کو دو دیکھتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ آپ کی زبان میں کانا، سمجھے؟ ہماری زبان میں احول، ہماری زبان میں علمی زبان میں وہ احول، بنگلور کی زبان میں وہ کانا، وہ ایک کو دو دیکھتا ہے۔ اور اندھا بالکل نہیں دیکھتا ہے۔ اندھے میں دو قسم بتایا میں آپ کو، پہلا وہ اندھا جو پیدائشی اندھا ہے، بعد میں وہ اندھا جو بیماری یا کسی وجہ سے اندھا۔ یہ تین ہو گئے۔ چوتھی چیز بھی ہے کہ دل کا اندھا، کیا ہے؟ دل کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، یعنی اسے بصارت بھی نہیں ہے اور بصیرت بھی نہیں۔ ماتھے کی آنکھوں کو سے دیکھنا بصارت ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھنا بصیرت ہے۔ تو وہ ایسا اندھا کہ بصارت بھی نہیں ہے اور بصیرت بھی نہیں ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ منافق وہ اندھے ہیں جو مادرزاد نہیں ہیں، پیدائشی نہیں ہے، بلکہ یہ کب ہے؟ بعد میں ہو گئے۔ پوچھا آپ کا بچہ پیدائشی نابینا ہے؟ کہا نہیں نہیں، بہت اچھا تھا، بہت اچھا دیکھتا تھا، ایک کچھ آ کر پڑ گیا، پیچھے جاتا تھا لیت کو، ایک پسر پڑ گیا، پھر اس کے بعد آنکھ چلی گئی۔ تو وجہ بن گئی نا، کچھ بیماری ایسی آئی، چیچک کی بیماری کہتے وہ آئی، اس کی وجہ سے بچے کی آنکھ چلی۔ پہلے کیا تھا؟ پیدا ہوا تو دیکھتا تھا، ماشاء اللہ قرآن پڑھتا تھا، ماشاء اللہ کھڑے ہو کر کتاب بھی سناتا تھا، سب تھا، مگر کیا ہو گیا؟ ذرا سا طبیعت بگڑی تو اس کی آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ تو قرآن فرما رہا ہے کہ پہلے روشنی تھی، بعد میں بیماری نے اس کی روشنی کو زائل کر دیا۔ وہی مثال ہے منافقین کی، پہلے وہ ایمان کی روشنی میں تھے، بعد وہ منافقت کی جو بیماری ان کو لگی، منافقت کی جو بیماری انہیں لگی، اس بیماری کی وجہ سے وہ ایسے اندھے ہو گئے کہ ان کی آنکھوں کو بھی نظر نہیں آتا، ان کے دلوں کو بھی نظر نہیں آتا۔ نہیں سمجھ میں بات ہے؟ اب تیسری بات میں نے بتائی آپ کے سامنے کہ ایک کو دو دیکھتا ہے، ایک کو دو دیکھتا ہے، سمجھے؟ ہم رسول کی بات بولنے جاتے ہیں، ہم رسول کی بات بولنے جاتے ہیں، وہ باہر جا کر کے بولتا ہے رسول اللہ کو اللہ بنا دیا، اللہ سے ملا دیا، ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، کوئی اس بات کو تسلیم کر ہی نہیں سکتا، مگر وہ ایک کو دو دیکھتا ہے۔ ہم رسول کی عظمت بیان کرنے جاتے ہیں، وہ باہر جا کر کے کہتے ہیں رسول اللہ کو اللہ سے ملا دیا، اولیاء اللہ کو اللہ سے ملا دیا۔ سمجھے؟ ایک لطیفہ ہے، بڑا مشہور لطیفہ ہے کہ ایک شاگرد استاد کے پاس آیا، استاد نے کہا بیٹا میں نے کمرے میں دو آئینے رکھے، کمرے میں میرا ایک آئینہ ہے، اس آئینے کو اٹھا کے، اس آئینے کو اٹھا کے گیا۔ اتفاقاً وہ شاگرد جو تھا وہ احول تھا۔ جی آپ کی زبان میں، آپ کی زبان بول لیجیے، آپ کی زبان میں
ہماری زبان میں احول یعنی بھینگا، بھینگا جس کو کہتے ہیں، یہ اتر پردیش کی زبان ہے بھینگا۔ ہر زبان کو جاننا ایک عالم ہونے کے ناطے، داعی ہونے کے ناطے ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ یہ کیا بنگلور کا انداز میں جا کر بنارس میں بولوں گا تو کوئی سننے والا نہیں، بنارس کی لکھنؤ کی پیور اردو بولنے جاؤں گا تو بنگلور میں کوئی سننے والا نہیں، کیا بولیں گے معلوم نہیں، ٹیبل تھوڑے ہوئے جی۔ تو آپ کر رہا تھا بھینگا وہ گیا، یہ گہنا رکھا ہوا تھا، اب اس کو دو نظر آئے، دوڑے دوڑے آیا، خالی ہاتھ آیا، حضرت نے پوچھا کیوں نہیں لائے؟ اس نے کہا حضور وہاں دو آئینے ہیں، سیدھے طرف کا لاؤں کہ بائیں طرف کا لاؤں؟ حضرت نے فرمایا ایک کام کرو، ایک پتھر لے جاؤ، ایک آئینے کو توڑ، جو آئینہ بچ جائے گا اسے اٹھا کے، وہ گیا ایک پتھر لے گیا، آئینے پر مار دیا، پھر روتا ہوا آیا، سرکار آپ کے حکم پر میں نے تو ایک آئینے پر پتھر مارا ہے مگر دونوں ٹوٹ گئے۔ تو یہ مثال دے کر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کر واقعہ لکھتے ہیں، یہ بھینگے جیسے ہیں، سمجھے؟ یہ احول لوگ ہیں جو ایک کو دے دیتے ہیں۔ اب خدا کی ذات کی عظمت بتانے کے لیے یا نبی کی گستاخی کرنے کے لیے کچھ بولنے گئے تھے، نبی کی شان میں گستاخی کرنے گئے تو کیا نکل گیا؟ خدا کی ذات پر جو ایمان تھا وہ بھی چلا گیا۔ یہ آئینے کو توڑنے گیا تھا، دونوں بھی ٹوٹ گئے دو دیکھنے والے کے لیے۔ ایسے ہی کلمے نے بتا دیا میرا محبوب وہ ہے جس کو میں نے اپنے نام کے ساتھ جس کا نام رکھا ہے، اور درمیان میں میں نے حرف واو نہیں لایا ہے، درمیان میں حرف واو نہیں لایا ہے۔ میرے محبوب کو میں نے مجھ سے جدا نہیں کیا ہے، میرے محبوب کو میں نے جدا نہیں کیا ہے۔ جو مجھ کو میرے محبوب کو مجھ سے جدا کر دے وہ کافر ہے، میرے محبوب کو مجھ سے جدا کر دے وہ کافر ہے، میرے محبوب کو مجھ سے ملا دے وہ مشرک ہے۔ بڑا نازک مرحلہ ہے، نقطہ اوپر رکھیں گے تو خدا ہو جائیں گے، نیچے رکھ دیں گے تو جدا ہو جائیں گے۔ اوپر رکھنا بھی مشکل، نیچے رکھنا بھی مشکل، نقطے کے بغیر چلنا بھی مشکل ہے۔ اس لیے فرمایا کلمے کو بے نقطہ کر دیا گیا۔ اللہ کے ناموں میں بھی نقطہ نہیں ہے، مصطفیٰ کے نام میں بھی نقطہ نہیں ہے۔ یہ دونوں ذات وہ ہیں کہ ان سے ملنا ہے تو خدا ملتا ہے، اور خدا پر ایمان لاتے ہیں تو رسول خدا پر ایمان لانا ضروری ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو معلوم ہوا یا ایسے اندھے ہیں جن کو دو دو نظر آتا ہے، تو یہ وہ اندھے دو دو دکھنے والے منافقین میں بھی کیٹیگری ہے، درجے ہیں، منافقین کی بھی کیٹیگری ہے، درجے ہیں۔ اب وہ درجوں میں سے یہ درجے والے بھی ہیں، یہ سنی لوگ رسول اللہ کو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یا غوث کہتے ہیں، یا رسول اللہ کہتے ہیں، اللہ کو پکارنا چاہیے یا اللہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ یہ دو دو دیکھتے ہیں۔ آج کل کے جتنے طبقے ہیں یہ احول قسم کے منافق ہیں۔ یہ کیسے منافق ہیں؟ احول قسم کے منافق۔ بابا مجھے تو کسی سے ڈرنے کی بات نہیں ہے، میرا شیخ کسی کو ڈرے بغیر بولا ہے، میں بھی اسی انداز سے بولتا ہوں۔ پرواہ کسی کی ہمیں نہیں ہے، ہمیں اس بات کی پرواہ ہے کہ اللہ ہماری جب زبان دیا ہے تو اللہ ہماری زبان سے حق بات نکال، سچی بات نکال دے۔ مجھے اس مسجد کے اندر آ کر درس بولنے کا جو حکم اوپر سے آیا ہے وہ اسی لیے آیا ہے کہ منشائے شیخ، ہمارا شیخ جو پیغام پہنچایا وہ پیغام ہم پہنچاتے تھے، یہ کام ہمارے ذمہ دیا گیا ہے۔ تو میں نے کہا سمن بکمن امیون، یہ تین چیزیں کیا ہیں، کس کی علامتیں ہیں؟ سمن سے مراد بہرا جی، بکمن سے مراد گونگا، امیون سے مراد۔ اب یہ تینوں باتیں بتا کر فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ،
پہچانے وہ یو ٹرن لینے والے نہیں ہیں، وہ پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ جب پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں تو مولا ان کا ذکر کیوں کیا؟ ان کا ذکر کیوں کیا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں میرے محبوب کے متوالے، حضور کے دیوانے یہ چاہتے ہیں کہ سب ہدایت پر آ جائے، سب امید لگا کہ وہ بھی ہمارے اندر آ جانے دو، وہ بھی ہمارے ہیں آ جانے دو، ان کو راستہ مل جانے دو، ان کو ٹھیک راستہ مل جانے دو۔ سمجھے؟ بعض لوگ اپنے اپنے پیروں کے پاس لے جاتے تاکہ ان کی دعا سے ہدایت ہو جانے دو، مگر وہ آ کر صحیح معنی میں مرید بنتا نہیں، تماشا دیکھتا، تماشے دیکھتے۔ وہ کیا وہ پاواں پڑتے سو کیا، وہ کیا وہ ہاتھ چومتے سو کیا، سمجھے؟ وہ کیا وہ سبحان اللہ بولتے سو کیا، وہ نعتاں پر وہ گاتے سو کیا، سمجھے؟ بنگلور کا ایسا بولتے ہیں لوگ۔ یہ کون لوگ بولتے ہیں؟ ہاں، تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب آ جائیں۔ کس بات پر آ جائیں؟ ہدایت کی بات پر سب ہم چاہتے ہیں، مگر وہ آتے نہیں ہیں۔ ان کے نہ آنے کا بیان قرآن بول رہا ہے۔ ارے آپ کیوں ان کے بارے میں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ کیوں ان سے امید لگائے بیٹھے؟ آپ کیوں ان پر نظریں جمائے بیٹھے؟ ہم نے تو انہیں اندھا کر دیا، ہم نے تو انہیں بہرا کر دیا، ہم نے تو انہیں گونگا کر دیا۔ نہ وہ ہدایت دیکھنے والے ہیں، نہ ہدایت سننے والے ہیں، نہ ہدایت بولنے والے ہیں۔ اس لیے تم ان کی طرف کیوں توجہ کرتے ہو؟ وہ پلٹ کر کے آنے والے نہیں ہیں، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، وہ واپس آنے والے نہیں ہیں۔ جب یہ باتیں معلوم، دیکھیے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ہر چیز کو اللہ نے مقصد سے پیدا کیا۔ جی، اور ہم بھی جب کوئی چیز پیدا کرتے ہیں تو بے مقصد نہیں بناتے۔ جی، گھر بنائے ہیں، شاہ صاحب نے گھر بنایا کائے کے لیے؟ رہنے کے لیے، چاہے خود رہیں چاہے کرایہ دار رہنے کے لیے۔ اگر کوئی پوچھے گھر کائے کو بنا ہے، کچھ نہیں، ذرا دل بہلانے کے لیے، روز آ کر دیکھتا ہوں، دل بہلا کے جاتا ہوں۔ تو کیا بولیں گے؟ بہت عقل والے بولیں گے، کیا بولیں گے؟ اس کی ضد بولیں گے نہیں بولیں گے؟ بہت بڑے بیوقوف ہیں آپ، سمجھے؟ گھر بنائے ہیں اور دیکھ کر جاتے ہیں، تو معلوم گھر بنائے ہیں تو رہنے کے، چیئر بنائے ہیں تو بیٹھنے کے، مائک بنائے ہیں تو آواز کو پہنچانے کے لیے، جی، موبائل خریدے ہیں تو اصل کام تو بات کرنے کا ہے، اس میں بیکار کے کام بہت آتے ہیں۔ یہ بیکار کے کام کی وجہ سے ہی دہشت گردی بھی ہے، بیکار کے کاموں کی وجہ سے ہی برائی بھی ہے، بیکار کے کاموں کی وجہ سے ہی گناہ بھی ہے، بیکار کے کاموں کی وجہ سے ہی بے ادبیاں بھی ہیں، اور بیکار کے کاموں کی وجہ سے ہی سمجھے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف باتیں بھی لکھی جاتی ہیں۔ اس کا کام صرف کیا تھا؟ ایک دوسرے کے درمیان کچھ پیغام رسانی کا تھا، اس پر اگر رہ جاتے تو اچھا تھا، اس سے بڑھ گیا ہے۔ تو بہرحال بنائے ہیں تو اس کو اپنے کام میں لانا چاہیے، جب کام میں نہیں آتا ہو تو وہ بنانا کیا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کی بھی سنت یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو مقصد سے پیدا کیا، ہر چیز کو مقصد سے پیدا کیا، یہاں تک کہ انسان کو بھی مقصد سے پیدا کیا، جیسا قرآن نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر ہماری عبادت کے لیے۔ تو انسان کا پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، تو عبادت کا مقصد کیا؟ جنت حاصل کرنا، دوزخ سے بچنا نہیں، وہ صلہ ہے۔ جنت کے لیے نماز نہیں ہے، نماز ہی کو جنت ہے، مگر جنت کے لیے نماز نہیں۔ ثواب ہے نمازی کو، مگر نماز ثواب کے لیے نہیں ہے، بنیادی چیز وہ نہیں ہے۔ بنیادی چیز کیا ہے؟ میں ظہر کے 4 رکعت فرض نماز پڑھتا ہوں، جی، کس کے لیے؟ واسطے اللہ کے، تو ظہر کی نماز اللہ کے لیے،
فجر کی نماز اللہ کے لیے، فرض ہو کے واجب ہو کے سنت ہو کے نفل ہو، ہر عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دے رہا ہے؟ جنت دے رہا ہے، تو صلہ دے رہا ہے، اجر دے رہا ہے. مگر ہماری عبادت کا مقصد صرف جنت حاصل کرنا نہیں ہے. لفظ صرف کو پکڑنا، ورنہ بعد جا کے ڈسکس کریں گے. سمجھے؟ ہر چیز کو پکڑ کے رکھنا. میں یہ بڑے احتیاط سے جاتا ہوں. صرف جائے جنت کے لیے نہیں، جنت مل جاتی ہے وہ کرم ہے، مگر عبادت صرف جنت کے لیے. روزہ سمجھے؟ روزے کی نیت کیا ہے؟ اللہم اصوم غدا لک، اے اللہ میں کل کا روزہ رکھ رہا ہوں لکا. لکا کے معنی کہ تیرے لیے. تو روزہ اللہ کے لیے، طواف اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، ثواب اللہ کی طرف سے ملتا ہے. مگر مقصد عبادت یہ نہیں. مقصود عبادت کیا ہے؟ الا لیعبدون کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں الا لیعبدون کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کے لیے ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. تو عبادت کا حاصل کیا ہے؟ لیعرفون. عبادت کا حاصل کیا ہے؟ لیعرفون. میں نے انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر میری عبادت کے لیے. کیا مطلب؟ مجھے پہچاننے کے لیے. تو عبادت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننا. اسی پہچانت کی طرف بلایا گیا. جب جبریل امین نے آ کر حضور سے پوچھا جی کہ احسان کیا ہے؟ مل احسان ہے یا رسول اللہ؟ تو حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو نماز کا حاصل اللہ کو پانا، روزے کا حاصل اللہ کو پانا، حج کا حاصل اللہ کو پانا. اللہ کو پانا ہی مقصد حیات ہے انسان کا. اللہ والا ہونا ہی مقصد حیات ہے انسان کا. تو معلوم ہوا اللہ نے ہر مخلوق کو مقصد سے پیدا کیا ہے. اب انسان کو مقصد کیا پیدا کرنے کا؟ کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. عبادت کا کے لیے کرے. نہیں سمجھ میں آتا؟ جواب بھی دو نا بابا، سبق لیتے ہیں. اللہ کی عبادت کیسی کرے؟ کہ اللہ کی ہمیں معرفت ہو جائے، پہچان. اوکے؟ پھر انسان کے اندر آداب و جوارح دی ہے. ٹاپ ٹو باٹم یہ آداب و جوارح دی ہے، جس میں آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہیں، انگلیاں ہیں، جی دانت ہیں. یہ سب اللہ نے دیے ہیں. تو یہ بے مقصد نہیں ہے. یہ آداب و جوارح بھی بے مقصد نہیں ہے. آنکھ کا کام سننے کا ہے، دیکھنے کا ہے. کان کا کام سننے کا ہے. زبان کا کام بولنے کا ہے. جب یہ آداب و جوارح اللہ نے ان کے مقصد سے پیدا کیے ہیں تو ان آداب و جوارح کو کیسے استعمال کرنا؟ اس کے مقصد میں استعمال کرنا. آنکھ کو دیکھنے میں استعمال کرنا، کان کو سننے میں استعمال کرنا، زبان کو بولنے میں استعمال کرنا. اگر یہ آداب و جوارح جب اس کے مقصد میں نہیں رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو چھین لیتا ہے. اس چیز کو چھین لیتا ہے. بڑے کام کی باتوں کی طرف آیا ہوا میں. تو منافقین اسلام لانے کے بعد کانوں کو اسلام کے اصولوں پر کو دیکھنے کے لیے دیا تھا، اسلام کی اور ایمان کی باتیں کرنے کے لیے دیا تھا، اسلام اور ایمان کی باتیں سمجھے بولنے کے لیے دیا تھا. جب اس مقصد میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، جی اسلام تو لائے مگر کانوں کا استعمال صحیح نہیں کیا، زبان کا استعمال صحیح نہیں کیا، آنکھوں کا استعمال صحیح نہیں کیا، تو اللہ نے کیا کر دیا؟
اور ایک بڑی فتح کی بات سن لینا، ایک بڑی فتح کی بات سن لینا، ایک ایک عضو جب استعمال اس کا صحیح نہیں ہوتا ہے تو اللہ اس کو کیا کر لیتا ہے؟ چھین لیتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ایک مدت تک وقفہ دیتا ہے، ایک مدت تک وقفہ دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت پرانے لوگ، بہت پرانے بڑے بڑے عمر کے لوگ، آج بھی ان کی آنکھیں بڑی تیز، آج بھی ان کی آنکھیں بڑی تیز، 70 برس 80 برس کی عمر کو پہنچ گئے، وہ بغیر چشمے کے دیکھتے۔ جی معافی چاہتی ہوں، برابر نہیں بول رہا کیا؟ ایسا ہوا تو ڈر لگا، بغیر چشمے کے کیا کرتے؟ آپ ان سے پوچھیے کیا عمر شریف ہے آپ کی؟ بولے 80-85 ہوگی، چشمہ نہیں لگاتے آپ؟ اللہ کا شکر ہے بابا، اللہ کا شکر ہے بابا، اب تک مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تعجب کے ساتھ پوچھنے لگا اس دور کا نوجوان، چچا جان آخر بات کیا ہے؟ آپ کی آنکھیں اتنی سمجھے روشن ہے، کیا بات؟ کچھ نہیں بابا، میرا عمل تھا ہمارے باپ دادا کے زمانے سے، ایک بات پر میرا عمل تھا، وہ آج بھی ہے۔ کیا ہے چچا جان؟ حضور کا نام آتا تو ہونٹوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیتا، اس کی برکت سے اب تک میری آنکھوں کی بینائی سنا۔ ایک صاحب نے یوں کہہ دیا، ایک صاحب نے کیا چچا جان فرمائیے اتنے سالوں تک بینائی سلامت ہے، کیا دوا کرتے ہیں، کیا علاج کرتے ہیں آپ؟ نہیں بابا کچھ بھی نہیں بابا، میرے پاس ایک ہی علاج ہے کہ میں صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد روزانہ ایک سپارہ قرآن دیکھ کے پڑھتا ہوں، تو قرآن پڑھنے کی برکت سے آنکھوں کی بینائی سلامت، حضور کے نام کو سن کر بوسہ لینے سے آنکھوں کی بینائی سلامت۔ آج 10 برس کے بچے کو بینائی کمزور، وجہ کیا ہے؟ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو، جب آنکھوں کا مقصد پورا ہوتا ہے تو آخر عمر تک بھی آپ سلامت رہتے۔ اللہ نے آنکھیں کائے کو دی ہیں؟ اللہ نے آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ ہم قرآن کو دیکھیں، نبی کے نام کا بوسہ لیں، اولیاء اللہ کو دیکھیں، علماء دین کو دیکھیں، ماں باپ کا چہرہ دیکھیں، کعبے کا دیدار کریں۔ اس لیے آنکھیں دی ہیں۔ جب ہم نے ان آنکھوں کا استعمال سیریل میں لگا دیا، سینما میں لگا دیا، غیر عورتوں کے دیکھنے میں لگا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برداشت تو کرتی ہے، مگر جب غضب آ جاتا ہے، میں نے آنکھ دی ہے اس کو تاکہ میرے پیاروں کا جلوہ دیکھے، میرے محبوبوں سے ملاقات کرے، ان کو دیکھتا رہے۔ اس لیے سمجھے آج ہمارے ہاں قریب میں بیٹھ کر بیان سننے کی بھی لوگوں کو فرصت نہیں ہے۔ یہ مائک سسٹم آ گیا، یہ مائک سسٹم آ گیا، باہر جائیں گے کٹے پر بیٹھیں بیان سنیں گے، بڑا اچھا بیان سنائی دے رہا ہے، مگر فضیلت کیا ہے؟ آواز تو پہنچے گی آپ تک، مگر عالم کو دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا، عالم کو دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور ایسے ایسے علماء گزرے، الحمدللہ مجھے اس عمر میں ایسے ایسے علماء کو دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ سید العلماء کو میں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے علماء کو میں نے دیکھا ہے، ان کو دیکھنے کے لیے علماء آتے اور دو زانو ہو کر کے بیٹھتے۔ ان کے ادب کا، احترام کا یہ عالم تھا کہ بارگاہ میں ادب کے ساتھ بیٹھا کرتے، تبھی تو ان کے فیضان، ان کا فیض ان کو ملتا رہتا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جب مقصد کا، آپ کا مقصد فوت ہو گیا تو آخر میں کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بینائی سے۔ زبان ہے اللہ اللہ کرنے کے لیے ہے، زبان ہے ذکر اللہ کے لیے ہے، ذکر اولیاء کے لیے ہے، ذکر نبی کے لیے ہے۔ یہ زبان اس لیے دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں۔ جب یہ آخر عمر تک بھی یہ برداشت کرنے کے باوجود، دینے کے باوجود اس کا استعمال نہیں کرتا، تو آخر زبان میں کیا ہو جاتی ہے؟
کمزوری پیدا ہو گئی. کہا بہت اچھے آدمی تھے, بڑا بڑبڑ کرتا تھا, جب بھی دیکھو گالی دیتا تھا. 4 دن ہوا زبان کو لقوہ مار دیا, بہت بڑبڑ کرتا. مسجد میں آیا تو گالی دینے کے سوا کچھ بھی, لوگوں پر رباب کرنے کے سوا کچھ بھی. 4 دن ہو گیا, بستر پہ پڑ گیا. کیا ہوا بھائی؟ لقوہ مار دیا. اب بولتا نہیں. عبرت کے ساتھ اگر سنیں گے, عبرت کے ساتھ اگر دیکھیں گے, کاش اگر وہ گالی میں زبان استعمال کرنے کی بجائے اللہ کے ذکر میں زبان استعمال ہوتی تو 80 برس کے 90 برس کے حضور مفتی اعظم ہند کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ 90 برس کی عمر میں بھی آپ جب بیان کرتے تو لوگوں کے دلوں کی دنیا بدل جاتی تھی. تو 90 برس کی عمر میں یہ کیفیت کیسے آ گئی؟ اس زبان کا استعمال جو اللہ نے کرنے کے لیے دیا اس استعمال میں آ جائے. پھر تیسرا کیا ہے؟ تیسرا کیا ہے؟ آنکھ ہوا, زبان ہوئی, اور کان. سمجھے؟ کان بھی کمزور پڑ جاتے. اس کا مقصد کیا؟ کان کہیں کو دیا ہے گالیاں سننے کے لیے, غیبت سننے کے لیے, چغلی سننے کے لیے, دوسرے کو تکلیف دینے والی باتیں سننے کے لیے. کہے کے لیے کان دیا؟ کان کہے کے لیے دیا؟ اللہ کی باتیں سنو, رسول اللہ کی باتیں سنو, کلام اللہ سنو, نعت مصطفیٰ سنو, منقبت غوث الورا سنو. اس کے لیے کان دیا. جب اس کا استعمال ہم نے نہیں کیا تو اس کو نکال دیا. منافقین کو رہتے ہوئے نکال دیا, اہل ایمان کو موقع دیا, موقع دیا. اب بدل جاؤ, اب سمجھ جاؤ. جب زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے, اب آجا کی بات کر رہا تھا میں, آنکھ کان زبان کی بات کر رہا تھا, اب زندگی کی بات کر رہا ہوں. بے مقصد اگر زندگی ہو جاتی ہے تو آدمی مر جاتا ہے, اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. مگر جن کی زندگی با مقصد ہوتی ہے, جن کی زندگی با مقصد ہوتی ہے, ان کی زندگی کا عالم یہ ہے کہ زمین پر ہیں تو بھی زندہ ہیں, زمین میں ہے تو بھی زندہ. یہ با مقصد زندگی والوں کا کام. اور جو مردہ سمجھتے ہیں, مر گئے نا بولتے ہیں, سمجھے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ان لوگوں کی زبان سے وہ نکلتا ہے کہ جن کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ بے مقصد. بے مقصد زندگی مرنے کے بعد مرنا نہیں ہے. صرف بے مقصد زندگی مرنے کے بعد مرنا ہی نہیں ہے, جیتے جی مردہ, چلتا پھرتا مردہ ہے. بے مقصد زندگی گزارنے والا چلتا پھرتا مردہ ہے. جب موت آ جاتی ہے اس پر تو زمین پر کا مردہ خبر کے اندر چلا گیا ہے. مگر با مقصد زندگی وہ ہے جو چلتے بھی ہیں تو زندہ رہتے ہیں, ملنے والوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں, اور پردہ کرتے ہیں تو قبور میں زندہ ہیں, آنے جانے والوں کو پہچان لیتے ہیں کہ آنے والا کون ہے, یہ سلام بھیجنے والا کون ہے, یہ کچھ پڑھنے والا کون ہے. تو بے مقصد زندگی نامراد زندگی ہے, با مقصد زندگی ہی زندگی ہے. تو اسی لیے فرمایا, میرے آقا نعمت فرماتے ہیں, بڑے پیارے انداز سے فرماتے ہیں, میرے پیر و مرشد جن کا صدقہ, جن کے نالین کا صدقہ کہ میں آج آپ اللہ کے سامنے کچھ بولنے کے لائق ہوا ہوں. ورنہ میں نے جہاں علم حاصل کیا ہے وہ علم اگر پیش کرنے کے لیے ہوتا تو لوگ مجھے دھتکار دیتے, مگر وہ علم سلب کر لیا, یہ علم دے دیا, ایسا علم دے دیا کہ جب پیش کرتا ہوں تو آپ کے دلوں میں باتیں اتر جاتی ہیں, آپ کے دلوں میں باتیں اتر جاتی ہیں. میرے شیخ محترم نے مجھے وہاں کا سیکھا ہوا علم, ایسا نہیں کہ میں انگوٹھا چھاپ, الحمدللہ اچھا حافظ ہوں, اچھا عالم ہوں. میں کبھی اپنے آپ کو بتایا نہیں کہ میں فلاں, میرا بیانر ہی نہیں لگتا. مجھے صرف قدیر احمد پکارنے میں, غلام عامر پکارنے میں ہی خوشی ہوتی ہے. میں نے کبھی اپنے علم کو بتایا نہیں ہے. یہ علم بھی اگر میں پیش کر رہا ہوں تو مجھے بتانے کے لیے نہیں, میرے شیخ کو دکھانے کے لیے. میرے شیخ کی نظر کرم, ان کا فیض کرم دیکھیے کیا ہے. تو میں یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں جی. درود پر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھو, حق کی طرف آنا ہو, حقانیت کی طرف آنا ہے, سیدھے راستے کی طرف آنا ہے, تو اس
کے لیے ایک شرط ہے، وہ شرط دلی رغبت، یعنی بخوشی، دل سے بخوشی آنا. یہ مسلک زبردستی کھینچ کے لانے والا مسلک نہیں. مسلک اہل سنت زبردستی کھینچ کر مغرب کے بعد گئے، کیا کر رہے ہیں؟ دکان میں بیٹھے، ذرا قریب آ جاؤ، ذرا قریب آ جاؤ، قریب آئے، دیکھیے دکان میں بیٹھے ہیں، یہ زندگی فانی ہے، یہ مرنے کا ہے. خبر میں سب کو ایسا ہوتا ہے، سب نے مغرب کے بعد کا ایک گشت ہو رہا ہے، عشاء کے بعد کا ایک گشت ہو رہا ہے، آئیے آئیے. پھر اس کے بعد جاتے ہوئے وہاں کھڑے ہو جاتے، تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، سمجھے؟ پھر اس کے بعد کہا نہیں مجھے ذرا حاجت ہو گئی ہے، میں ناپاک ہوں، صبح ارجنٹ جو ہے دکان کو آ گیا تھا. نہیں آئیے آئیے، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرتا ہے. بلانے کے ڈھنگ دیکھیے کیسے کہ اللہ معاف کرتا ہے. اب وہ بیچارہ اتنا بولا ہے، اذان سنتے ہی نماز کو نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، آگا مسلمان نماز کو نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، اذان سنتے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، اتنا تو ہے، درد ہے اس کو، تو اس کو نہیں آئیے اللہ معاف کرتا ہے. پھر اس کے بعد کہا نہیں کپڑے پاک نہیں ہیں، نہیں آؤ کوئی بات نہیں اللہ معاف کرتا ہے. پھر اس کے بعد کا ٹوپی نہیں ہے، اب تو بغیر ٹوپی کے پڑھنے والے پیدا ہو گئے. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب ٹوپی نہیں ہے بولے تو اپنا رومال دے دو. اب پیچھے آتا ہے، مجبوراً آتا مگر اندر والا اجازت نہیں دیتا. زبردستی تو آیا مگر اندر جو دل ہے، ایمان کی جو حرارت ہے، وہ اندر آنے کے واسطے لاشا پیدا کر دیتی ہے. وہ ڈرتا ڈرتا آتا، ڈرتا ڈرتا آتا ہے. اچھا بیٹھو یہاں کھڑ کر نماز پڑھو. اب بلانے والا کیا کرتا ہے؟ نماز میں کھڑ گیا، وہ سنت پڑھنے میں کھڑا ہو گیا. اب اس کا دل تھرا رہا ہے، میں تو ناپاک، میں تو سر پہ ٹوپی نہیں، اللہ کیسا معاف کرے گا؟ یہ اندر سے اس کو تھرتھراہٹ پیدا ہوگی. اب دیکھا بڑا موقع اچھا ہے، یہ نماز کے لیے کھڑ گئے. ان کا کپڑا بازو رکھ دیا، پیچھے سے نکل گئے. ان کا کپڑا ان کے بازو رکھ دیا، کدھر سے نکل گیا؟ ایسا اہل سنت کی بات نہیں ہے. اہل سنت ایسی بات، آ جائیے آ جائیے، آیا تو بھلا کیا، گیا تو تیرا نقصان. لوگ کہتے ہیں اگر ہم حق پر نہیں ہوتے تو ہماری اتنے لوگ جماعت میں آتے کیا؟ پوچھتے ہیں. یاد رکھنا اہل سنت اس بات کا دعویٰ کرتی ہے یہ حق پرستوں کی جماعت ہے، جن کے دل ادھر راغب رہتے ہیں انہی کو ہدایت ملتی ہے. وہی اس تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو لوگ بخوشی آتے ہیں، حق کی طرف آتے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے. اور جو لوگ ہتکڑی پہن، قیامت کے دن، یہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، قیامت کے دن کیا ہے؟ جو حق کی طرف بخوشی آ کر بخوشی زندگی گزارے، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے. جب دنیا سے جانے لگتے ہیں تو فرشتوں کو بھیجتا ہے، اسرائیل بھی آتے ہیں اور ان کے ساتھ اور ملائکہ بھی آتے ہیں، بخوشی آ کر، بخوشی فرامین پر چل کر، بخوشی مسلک پر قائم رہ کر جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اسے عذاب کے ساتھ نہیں بلایا جاتا، بلکہ کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک. یہ ارجعی الی ربک میں ہاتھ یوں ہلا رہا ہوں تو 45 سال پہلے میرے شیخ محترم نے ارجعی الی ربک کو ایسا ہاتھ ہلا کے بتایا، اور بتاتے ہوئے فرمایا ایمان والے کو جس کا نفس پاک ہو گیا ہے اس کو فرشتے موت کے وقت آ کر کہتے ہیں ارجعی الی ربک، آؤ چلو اپنے رب کے پاس. جیسے کوئی میزبان اپنے مہمان کو بلاتا، آئیے تشریف لائیے، آئیے تشریف لائیے، تو کیسے بلاتا ہے؟ قیام موت کے وقت فرشتے کیسے بلاتے ہیں؟ ارجعی الی ربک، چلیے اپنے رب کے پاس. راضیۃ مرضیہ، آپ اس سے راضی وہ آپ سے راضی. فادخلی فی عبادی، داخل ہو جائیے اس کے نیک بندوں میں. وادخلی جنتی،
داخل ہو جائیے جنت میں۔ اب جنت تو قیامت کے بعد ملے گی۔ وادخلی جنتی سے مراد یہاں کیا ہے؟ فرمایا گیا خدا کی رضا کا مل جانا ہی جنت ہے، خدا کا راضی ہو جانا ہی جنت ہے، خدا رضا کی بشارت دے رہا ہے، یہی جنت ہے۔ اس جنت میں آپ داخل، کس کے لیے؟ یہ ایمان والوں کے لیے، اور ان کے لیے جنہوں نے اپنی مقصد زندگی کو بامقصد بنا لیا۔ اب آخر میں فرماتے ہیں کہ جن کی زندگی بے مقصد، منافقانہ زندگی، بدعقیدگی کی زندگی، بدعمالیوں کی زندگی، کوتاہیوں کی زندگی، ایسی زندگی گزارنے والے کافر، مشرک، منافق جو ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ قیامت کے دن تو دور کی بات، مرتے وقت ان کے پاس جب فرشتے آتے ہیں تو جلال کے ساتھ آتے ہیں، غصے کے ساتھ آتے ہیں، ان کو دیکھتا ہے تو ان کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا، روح نکلنا نہیں چاہتی ہے، اس کو سختی کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ اسی سختی کا نام سکرات کہا گیا۔ مومن کے لیے کوئی سکرات نہیں ہے، مومن کے لیے جلوہ مصطفیٰ ملتا ہے۔ جیسے طوطا ہے، گھر میں پرندہ ہے، پنجرے میں باندھ کے رکھے ہیں، ہم جاتے ہیں تو ہمارے کو آواز سن کر وہ آواز کرنے لگتا ہے، میٹھو بھائی، میٹھو بھائی، میٹھو بھائی۔ اس کو آپ نے جام کھلا دیا، آپ نے کوئی چیز کھلا دی، مرچ دے دیا، خوش ہو جاتا ہے۔ اگر اتفاقاً اس کا پنجرا کھولا جائے وہ کیا کرتا ہے؟ اڑ جاتا ہے۔ جیسا پنجرے کا ڈور کھولنے کے ساتھ طوطا اڑ جاتا ہے، ایسے نبی کا جلوہ دیکھنے کے ساتھ روح قربان۔ یہ ہے مومن کی شان، یہ ہے بامقصد زندگی گزارنے والے کی زندگی۔ بے مقصد زندگی گزارنے والے کا حال کیا ہے؟ حضور نظر نہیں آتے، فرشتے غضب کے ساتھ دکھتے ہیں، جانے کو کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے تو پکڑ لیتا ہے، دنیا پکڑ لیتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے تو گھسیٹتے ہیں، گھسیٹ کے لے جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے ان کے متعلق فرمایا کہ قیامت کے دن منافقین کو، بدعقیدہ لوگوں کو کیسا لایا جائے گا؟ وہاں انہیں اندھا رکھا جائے گا، وہاں گونگا رکھا جائے گا، وہاں بہرا رکھا جائے گا۔ دنیا میں جیسے تھے وہاں ویسے ہوں گے۔ اب یہاں کا اندھا پن جو ہے وہ رہنے دیجیے، دنیا دکھتی نہیں ہے۔ وہاں کا اندھا پن نہ رسول کو دیکھے گا نہ خدا کو دیکھے گا، کسی کو دیکھ نہیں سکے گا، سب دیکھتے رہیں گے، خوش رہیں گے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ قیامت کے دن یوم نحشرہم علی وجوہہم عمیا وصما وبکما، اس حالت میں ان کے چہروں کے بل گھسیٹ کر انہیں بلایا جائے گا۔ اب آخر میں بات کو اپنے ختم کی طرف لایا ہوں۔ دیکھیے صوفیاء فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی آنکھ کی روشنی وہ یہ آنکھ نہیں ہے، دل کی آنکھ۔ مومن کو بصارت کے ساتھ کس چیز کو ابھارنا چاہیے؟